بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ایونٹس ہب کے ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل اسلامک ایونٹ ہب کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ میرے پیارے ناظرین، آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھنے سے لے کر حقیقی وفات تک کا سفر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، پھر بھی یہود نے آپ کی تکذیب و مخالفت کی اور ہر ممکن طریقہ سے آپ کو ستایا، یہاں تک کہ آپ کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکے۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خانہ بدوش ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے کافی عمر گزار دی، پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا اور شاہ دمشق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا کہ ایک شخص ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا اور بادشاہ کے خلاف رعایا کو ابھار رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس نے فلسطین کے حاکم کو لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دو۔ فلسطین کے حاکم نے اس کی تعمیل کی اور یہود کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر رات کے وقت آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہ معاملہ دیکھا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے گھر میں ضرور داخل ہوں گے، مجھے گھر سے نکل کر مقابلہ کرنا پڑے گا، تو اپنے رفقا سے فرمایا، تم میں کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی شکل و صورت مجھ جیسی بنا دیتا کہ وہ گرفتار ہو جائے اور مجھے نجات مل جائے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس پر ایک نوجوان تیار ہو گیا۔ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی صورت دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حالت اونگ میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ اٹھا لیے گئے تو لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر کے صلیب یعنی سولی پر چڑھا دیا۔ یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ عام عیسائیوں نے بھی لا علمی کی بنا پر ان کی بات مان لی، حالانکہ حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں یعنی بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہیں پورا لینے والا اور اپنی جانب یعنی زندہ اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں کفار سے پاک کرنے والا اور تمہارے ماننے والوں کو قیامت کے دن تک کفار پر غالب رکھنے والا ہوں، پھر تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں ابھی زندہ اٹھا لوں گا، پھر قیامت سے پہلے دنیا میں بھیج کر طبعی موت دوں گا۔ ہر اہل کتاب شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ جب اب دجال کو قتل کرنے کے لیے قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے تو اہل کتاب اب پر ایمان لے آئیں گے اور تمام مذاہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کے ان غلط اقوال کی تردید کریں گے جو آپ کے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھے ہیں، اور انہی بے بنیاد باتوں کی وجہ سے لڑتے رہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: کوئی بھی اہل کتاب عیسیٰ پر ان کی اصل موت سے پہلے ایمان لائے بغیر نہ رہے گا، اور قیامت کے دن وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ النساء 4 آیت 159۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب وہ زمین پر اتریں گے۔ حس مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم انصاف کرنے والے حکمران بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں یعنی عیسائیت کو مٹائیں گے، جزیہ یعنی ٹیکس ختم کر دیں گے۔ اس دور میں مال کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی کہ کوئی بھی مال لینے والا موجود نہیں ہوگا۔
اس وقت اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ ایک اور جگہ فرمان ہے کہ جب تمہارے درمیان عیسیٰ بنت مریم اتریں گے تو اس وقت تم میں سے ہی ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ پیارے نبی اللہ نے فرمایا کہ جب مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہوگا۔ ابھی مسلمان اس کے مقابلہ میں جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں نماز کے لیے اقامت ہوگی۔ اسی دوران عیسیٰ بنت مریم کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں زمین پر تشریف لائیں گے اور ایک عرصہ تک حکومت کریں گے، کفار سے جہاد کریں گے، مسیح دجال کو قتل کریں گے اور تمام ضروری کام پورے کر لینے کے بعد طبعی طور پر وفات پا جائیں گے۔ لوگ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے پیارے رسول کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔